بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل نالج کوسچن اینڈ آنسرز ایک اور ایپیسوڈ پر ویلکم کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا۔ آج کے پروگرام کا سب سے پہلا سوال ہے کہ پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ کب جاری ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 9 جولائی 1947 کو۔ سوال یہ ہے کہ لیسواری چوٹی کس وادی میں واقع ہے؟ جواب ہے کہ یہ چوٹی وادی سوات میں ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی بیٹی کا لقب کس بچی کو ملا؟ جواب یہ ہے کہ عارفہ کریم کو یہ اعزاز ملا۔ اگلا سوال ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پہلا گورنر جنرل آف پاکستان کون تھا؟ اس کا جواب ہے خواجہ ناظم الدین تھے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ ہب ڈیم کس شہر کو پانی فراہم کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہب ڈیم سے کراچی کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے۔ سوال 6 ہے، سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کب بنایا تھا؟ اس سوال کا سیدھا جواب یہ ہے کہ انہوں نے 1875 میں بنایا تھا۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ ریگستان صحرا پاکستان کے کس بارڈر پر موجود ہے؟ سوال کا جواب یہ کہ افغانستان بارڈر بلوچستان میں موجود ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ڈاکٹر عشرت حسین کس بینک کے گورنر رہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رہے۔ سوال 9 ہے، شکر ویلی کس دریا سے مشہور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دریائے شکر پر موجود ہے۔ سوال نمبر 10 یہ کہ لکھنؤ معاہدہ کن 2 جماعتوں کے درمیان طے پایا تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان 1916 میں۔ سوال 11 ہے، ستپارہ جھیل کس ضلع میں موجود ہے؟ جواب ہے سکردو، گلگت بلتستان۔ اگلا سوال ہے، پروفیسر عبدالقدوس کس زبان کے شاعر تھے؟ جواب ہے کہ وہ پشتو زبان کے ماہر شاعر شمار ہوتے تھے۔ سوال نمبر 13 یہ ہے کہ کوئے نمک کی کانیں کہاں پر موجود ہیں؟ جواب ہے ضلع جہلم، پنجاب میں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران پیر صاحب پگارا کا کیا کردار تھا؟ جواب ہے کہ انہوں نے سندھ مسلم لیگ کی حمایت کی تھی۔ سوال نمبر 15 ہے، ناری صحرا کس دریا کے قریب ہے؟ جواب ہے دریائے ناری بلوچستان میں موجود ہے۔ سوال 16 یہ ہے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان کیا تھیں؟ جواب ہے APWA کی بانی تھیں۔ سوال 17 ہے، رشت جھیل کو جنت نظیر کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ یہ جھیل اپنا رنگ بدلتی ہے۔ سوال 18 ہے کہ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام کب تجویز کیا؟ جواب یہ ہے کہ 1933 میں نو اور نیور کتاب میں۔ سوال نمبر 19 ہے، تریمٹ پاس کس وادی کو کہا جاتا ہے؟ جواب وادی گلگت اور وادی یارخون۔ سوال 20 ہے، مولانا ظفر علی خان کا اخبار کون سا تھا؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کے اخبار کا نام ذمہ دار تھا۔ سوال نمبر 21، مناور جھیل کس ضلع میں موجود ہے؟ جواب ہے یہ جھیل ضلع چترال میں موجود ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، ڈاکٹر مہدی حسن کس شعبے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے DNA تحقیق یعنی جینیات سے ان کا تعلق تھا۔ سوال 23 ہے کہ کالا باغ پہاڑی سلسلہ کس معدنیات کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے نمک اور جیسم۔ سوال 24 ہے، خدائی خدمتگار تحریک کس نے شروع کی تھی؟ اس سوال کا جواب یہ کہ باچا خان اور خان عبدالغفار خان نے۔
سوال نمبر 25 ہے، اولاکو سرحا کس ضلع میں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ ضلع خاران میں موجود ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ بیگم محمودہ سلیم کس کھیل کی کھلاڑی تھی؟ تو بیڈمنٹن کی پہلی چیمپئن رہی ہیں۔ سوال 27 یہ ہے کہ کارلی جھیل پاکستان میں کہاں واقع ہے؟ جواب یہ ہے کہ ضلع سوات بحرین کے قریب۔ سوال نمبر 28 ہے، سراج الدولہ کے بعد بنگال کا نواب کون بنا؟ جواب یہ ہے کہ میر جعفر یہاں کے نواب بنے تھے۔ سوال 29 ہے، شاہی باغ وادی کس ضلع میں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ضلع چترال میں موجود ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، سید امیر علی کس تحریک کے رہنما تھے؟ جواب یہ ہے کہ لندن مسلم لیگ کے بانی کہلاتے تھے۔ سوال نمبر 31 ہے، اینڈرپ جھیل کی گہرائی کتنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ 60 میٹر سے زیادہ گہری ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، نسیم حجازی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ ان کا اصل نام شریف حسین تھا۔ سوال نمبر 33 ہے، وادی نیلم کس دریا کے ساتھ چلتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ دریائے نیلم کے ساتھ چلتی ہے۔ سوال 34 ہے کہ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کب بنی؟ جواب ہے 10 اگست 1947 کو۔ سوال 35 ہے کہ پٹ کا سرا کس علاقے میں موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بلوچستان میں مکران میں موجود ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، ڈاکٹر نورین طلعت کی کس چیز کی ماہر تھیں؟ تو جناب نینو ٹیکنالوجی کی وہ ماہر گنی جاتی تھیں۔ سوال نمبر 37 ہے، شونسر جھیل کو سپر جھیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ندی نہیں گرتی۔ سوال 38 ہے، مولانا شوکت علی کس کے بھائی تھے؟ جواب یہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر ان کے بھائی تھے۔ سوال 39 ہے کہ وادی آستور کس ضلع میں واقع ہے؟ جواب ہے ضلع آستور گلگت بلتستان کے مقام پر۔ سوال نمبر 40، فاطمہ ثریا بجیا کس شعبے سے تعلق رکھتی تھیں؟ تو جناب وہ ڈرامہ نگار بھی تھیں اور ادب سے ان کا گہرا واسطہ تھا۔